گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو چیزوں کا مرکب بنایا۔ اگر انسان کے پاس زندگی ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے فنا ہونا ہے، اور فنا ہونے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قبر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کریں گے، پوری انسانیت کو، پوری مخلوق کو پھر دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اللہ ایک جگہ جمع کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کا ایمان اس پر نہ ہو تو ایمان سے خارج ہے۔ ہر انسان کو یقین ہے، لیکن جو غیر ہیں، اسلام کے نہ ماننے والا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل جائے گی، سڑ جائے گی، گوشت پوش ہمارے ہڈیوں سے زجا ہو جائیں گے، پھر اللہ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، جب میں نے پہلی مرتبہ جس طرح تمہیں پیدا کیا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے جب اتنا آسان تھا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل کیوں ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کوئی چیز پہلی مرتبہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ بھائی کیسے اس چیز کو ہم بنائیں، اس کے شکل صورت کیسے دیں، اس کے اندر ڈیزائن کیسے دیں۔ تو پہلی مرتبہ بنانے میں مشکل، جب ہماری ڈیزائن بنا دیا، شکل و صورت اللہ نے ہماری بنا دی، تو دوسری مرتبہ پھر ہمیں زندہ کرنے میں اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر جن کا نام سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، بہت بڑے پیغمبر تھے۔ اتنے بڑے پیغمبر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست اپنی دوسرے دوست سے کوئی خواہش ظاہر کرے، کوئی تمنا ظاہر کرے کہ یہ چیز ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو دوست اس کی آرزو کو، اس کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اور اللہ آپ کے تمام خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر آپ دنیا کے اندر یہ بھی خواہش کریں گے کہ کاش کہ کسی مردوں کو زندہ کر دیا جاتا میرے سامنے، تو میرے دل کی آرزو پوری ہو جاتی کہ اللہ قبر کے اندر دوبارہ پھر انسانوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خواہش بھی پوری فرمائی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارے اعمال کو میں دیکھ سکوں۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اور اس کے بعد موت بھی دی ہے، اللہ فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا، جس کے اندر میں نے زندگی رکھی، اس کے ساتھ میں نے موت کو بھی جوڑ دیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے جس کے ساتھ موت نہ ہو، جس کا آخری وقت نہ آتا ہو۔ اس لیے اللہ قرآن فرماتا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ اے لوگوں، جب میں نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے اندر زندگی بخشی، تمہارے اندر روح پھونک دی، اب میں تمہارے اندر موت بھی ڈالنے والا ہوں۔ احسن عملا،
लियब्लुवकुम अहसनु अमला, ताकि मैं देख सकूं कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने अच्छे आमाल किए, कितने बुरे आमाल किए। तुम्हारी जज़ा और सज़ा के मुताल्लिक मैं फ़ैसला कर सकूं, मैं जन्नत और जहन्नम का तज़किरा कर सकूं, ताकि तुमको देख सकूं कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारे नामाए आमाल के अंदर कितने अच्छाइयाँ हैं, कितने नेक आमाल हैं और कितने बुला की ख्वाहिश। लेकिन हम बंदों की क्या ख्वाहिश है? अल्लाह फ़ोकट में, मुफ्त में जन्नत देते हैं, मुफ्त में जन्नत देते, लेकिन हम जन्नत लेते नहीं। और जहन्नम पैसों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम जहन्नम को खरीदते हैं। अल्लाह मस्जिद में आने के लिए कोई पैसा लेता? नमाज पढ़ने का कोई पैसा लेता? इबादत करने का कोई पैसा? ये मुफ्त में जन्नत कमाई जाती है। लेकिन यही चीज़ आप सिनेमा हॉलों में जाएं, शराब के अड्डों में जाए, वहाँ आपके जेब के पैसे भी खाली होंगे, आपके आमाल भी बिगड़ेंगे और आपके लिए जहन्नम का फैसला भी किया जाएगा। तो आज जो है लोग पैसों से जहन्नम को खरीदते हैं और मुफ्त में जन्नत मिलती है तो उसको लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मुफ्त की चीज़ की कदर कर लो। एक दिन इसकी इतनी कदर होगी जिसका एहसास हमें कब्र में जाने के बाद होगा कि काश कि हम दुनिया के अंदर जो मुफ्त में जन्नत मिल रही थी, हमें मुफ्त में अल्लाह जन्नत का सौदा कर रहा था हमारे सामने। हमारे कुछ वक्त अल्लाह मांगते थे कि मेरे बंदा कुछ औकात निकाल करके, सिर्फ चंद औकात निकाल करके, 5 वक्त दिन के अंदर तुम निकाल करके मेरे दरबार में आ जाओ, मैं तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दूंगा। अब मौत और हयात 2 चीज़ें हैं, लेकिन मर गए तो हम ख़त्म हो गए, दुनिया से ख़त्म हो गए। दुनिया में कोई दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। इसी ख्वाहिश को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। जैसे कि हम कब्रिस्तान में जाते हैं ना, बहुत सारी कब्रें बोसीदा हो जाती है, बहुत सारी कब्रों के अंदर गड्ढा पड़ जाता है, बहुत सारी कब्रें टूट फूट करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि जब कब्र का यह हाल है तो कब्र के अंदर रहने वालों का क्या हाल होगा? उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं होगा। बहुत सारे कब्र खोदाई में किसी की हड्डी निकलती, किसी के पैर निकलते, किसी उंगली निकलते हैं। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो उनमें चंद कब्रें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र के सामने ऐसी आई जो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, खटियल, बिल्कुल चटियल मैदान की तरह कब्रिस्तान पड़ा हुआ था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से ये दरख्वास्त किए कि अल्लाह, ये कब्रों के अंदर जो मुर्दा सोए हुए, इनका तो कोई नामो निशान नहीं, हड्डियाँ तक इनकी ख़त्म हो चुकी हैं, गोश्त पोश्त का कोई नाम नहीं, आप इसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे? लेकिन मेरा यकीन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहता, मेरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि आप दोबारा इनको ज़िंदा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। अब अल्लाह के खलील थे, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त से किसी चीज़ की आरज़ू कर ले, तमन्ना कर ले, तो दोस्त की ख्वाहिश होती कि अपने दोस्त की ख्वाहिश को पूरा किया जाए। हज़रत इब्राहीम को तो अल्लाह ने दोस्त बनाया था कि आप जो ख्वाहिश करोगे आपकी ख्वाहिश पूरी होंगी। लेकिन उनसे भी बड़ा दोस्त कौन थे अल्लाह के? हमारे और आपके कायनात के नबी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा मुहिब और सबसे बड़ा महबूब अगर कोई नबियों में था तो वो हमारे और आपके नबी थे। आगे उसकी भी बात आएगी अभी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, मैं उसका एक झलक देखना चाहता हूँ, एक नज़ारा करना चाहता हूँ, एक पावर देखना चाहता हूँ कि अल्लाह, आपके बारे में मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आप मुझे आग के अंदर, मेरे लिए आग को गुल गुलजार बना दिया, नमरूद के आग में जब मुझे डाला गया तो मेरे लिए बाग बना दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा है, लेकिन ये चीज़ जो है कि मरने के बाद जब हड्डियाँ हमारी बोसीदा हो जाएंगी,
ہمارے گوشت کو سب جل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، پھر آپ دوبارہ کیسے ان ہڈیوں کے اندر گوشت کو ڈالیں گے، چمڑیوں کو ڈالیں گے، رگوں کو ڈالیں گے، خون کے دوران کو چلائیں گے، پھر دماغ کو دیں گے؟ اے اللہ وہ کیسا نظام ہوگا؟ میں تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن نے بڑا پیارا لفظ میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو موت دے دیں گے، لوگوں کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گے، ان کے گوشت پوش جائیں گے، تحیی الموتى، کہ آپ جب موت دے دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، اللہ کی طرف سے آواز آئی، قال اولم تؤمن، او میرے خلیل، او میرے دوست، کیا تو مجھ پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا تجھے میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ میری قدرت پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او میرا اللہ، او میرے پروردگار، کیوں نہیں؟ قال بلا، مجھے تو پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ آپ دوبارہ ضرور زندہ کریں گے، آپ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، قدرت بھی رکھنے دیں۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، جو میرے دل کے اندر ایک بے چینی ہے کہ آپ کس طرح زندہ کریں گے، کیسا طریقہ ہوگا، جو تمام ہڈیوں کو ایک ساتھ جوڑیں گے، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، پھر اس کے اوپر چمڑیاں چڑھائیں گے، پھر انسان کے بال، ناک، آنکھ سب بنائیں گے، وہ کیسے کرائیں گے؟ لیطمئن قلبی، میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے، ایک عجیب پریشانی ہے، ایک عجیب کشمکش ہے، میں اس چیز کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا یقین اور پختہ ہو جائے، تاکہ میرے جو اندر جو آپ کے اوپر جو بھروسہ ہے وہ اور مکمل ہو جائے، ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنا پیارا جواب دیا، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك۔ اللہ نے فرمایا، او میرے خلیل، او میرے دوست ابراہیم، اگر تو میری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، قال فخذ أربعة من الطير، 4 پرندوں کو پکڑ لو، 4 پرندوں کو اپنے پاس لا کر کے مانوس کر لو، ان کو پالو، ان کو کھلاؤ، ان کو چارہ دو۔ جب وہ 4 پرندے تمہارے ہو جائیں، تمہاری باتوں کو سننے والا ہو جائے، تم جب بلاؤ تو ایک پکار پر وہ پرندہ تمہارے پاس آ جائے، جیسا کہ پرندے کو پال کے کرتے ہیں نا منچنے میں، طوطے کو اگر ہم پالتے ہیں، جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے، جیسے کرنا کہتے ہیں ویسے کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح 4 پرندوں کو اپنے پاس لے لو اور اس کو تم اپنی طرف سے مانوس کر لو کہ وہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار۔ جب 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے لیے، قال فخذ 4 من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا۔ اللہ فرماتا ہے اب ان 4 پرندوں کو ایک ساتھ ذبح کرو اور مکسی مشین میں ڈالو، ان کے گوشت پوش ہڈیوں کو ایک ساتھ مکسی مشین میں چلا کر کے بالکل قیمہ بنا دو، ہڈیوں کا کوئی پتہ نہیں، گوشت کا کوئی پتہ نہیں، اور 4 پرندوں کو ایک ہی جگہ ملا دو تاکہ کسی کے گوشت ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے، تاکہ مل جائے، ایسے مل جائے کہ ایک دوسرا الگ پہچان ہی نہ کرے کہ یہ اس پرندے کا، یہ اس پرندے کا، بالکل قیمہ بنا دو، حلوہ بنا دو اس گوشت کا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کہنے پر چاروں پرندوں کو مکسی مشین میں ڈالا، جیسی اس وقت مکسی مشین ہوگی اس کے اندر ڈالا، اس کا قیمہ بنایا، ان کے ہڈیوں کو بھی توڑ پھوڑ کر کے، ان کے پوتھروں کو بھی، ان کے پروں کو بھی اسی کے اندر ملا دیا۔ کہا اللہ ملا دیا ہم نے۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا۔ اب ان چاروں پرندوں کا گوشت تھوڑا تھوڑا لے کر تمہارے نزدیک جس پہاڑ پر، 4 پہاڑ کو منتخب کر لو اپنے لیے، میں نہیں بتاتا، ان چاروں پہاڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا گوشت جا کر کے اس کا رکھ دو، تھوڑا تھوڑا چاروں پرندوں کا گوشت جا کر کے رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں پرندوں کا جو قیمہ بنایا ہوا تھا گوشت کا، وہ چاروں پہاڑوں کے اندر تھوڑا تھوڑا جا کر رکھ دیے اور اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد کہا اللہ اب کیا کروں؟ میں نے تو ان کا قیمہ بنا دیا، اور ایسا قیمہ بنایا کہ کسی پرندے کا گوشت معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے پرندے کا گوشت ہے، اتنا ملایا اس کو، اتنا کوٹ دیا میں نے اس کو۔ کہا کہ اچھا ان چاروں پرندوں کو تم اپنے گھروں کے اندر جس نام سے پکارتے تھے، جس نام سے تم ان کو آواز دیتے تھے کہ تمہارے آواز پر وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائے، اب اسی نام سے ان پرندوں کو بلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو آواز دی تو فوراً وہ چاروں پرندے اپنے گوشت پوش کے ساتھ خود بخود ان کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہوتے گئے اور پرندوں کے شکل میں ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ چاروں پرندوں کا جو اجزاء تھا مختلف جگہ میں، مختلف پہاڑوں میں رکھا ہوا تھا، وہ اپنے اپنے اجزاء میں جا کر کے اڑ کر کے مل گئے۔ جب مل کر کے پرندہ بن گئے، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ جب وہ پرندہ بن گئے، پرندے کی شکل آ گئی، تو دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ چاروں کے چاروں پرندے آ گئے۔ جب چاروں پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ جو قیمہ بنا دیا تھا میں نے، ان تمام اجزاء کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رکھا تھا، لیکن ان تمام اجزاء کو الگ الگ کر کے جس پرندے کا جو گوشت تھا ان کے ساتھ ملا کر کے ان کے اندر جان ڈال کر کے میرے پاس دوبارہ اللہ نے جب پہنچا دیا، تو پھر ہم تمام انسانوں کو اسی طرح اللہ قبر کے اندر سے اٹھائیں گے۔ فوراً دھڑام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ کی قدرت کو میں نے للکارا، آپ کی قدرت کو میں نے چیلنج کیا کہ آپ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یا اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، میں سمجھ گیا۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ جب آپ ان چاروں پرندوں کو زندہ کیے کہ اللہ ہم کیا چیز ہیں، دنیا کی مخلوق کیا چیز ہے، ساری چیزوں کو آپ دوبارہ اسی طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ مولا میری مدد فرما، مولا میرے سے جو غلطی ہو گئی، میں نے جو آپ سے درخواست کر لی انجانے میں نے جو آپ سے ایک نادانی میں، جب اب بچے کی طرح ایک نادانی میں آپ سے میں نے ایک سوال کر بیٹھا، اے اللہ میری اس نادانی کو تو معاف فرما دے۔ اور معاف فرماتے فرماتے 4 دعائیں، کتنی دعائیں؟ 4 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو یہ 4 دعائیں میرے حق میں قبول فرما لیجئے، تب میں جا کر سمجھوں گا کہ واقعی آپ نے میری نادانی کو، میری غلطیوں کو، جو میں نے آپ کے احکم الحاکمین کی زبردست حکومت والوں کے حکومت کو للکار کر کہا کہ آپ مردوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے، یا اللہ میری نادانی تھی، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طاقت بڑی زبردست ہے، آپ کی قدرت بڑی زبردست ہے، آپ حکمت والے ہیں، آپ عرش والے ہیں، آپ فرش والے ہیں، آپ کی
کائنات سب کچھ سجانے والے آپ ہی کی ذات ہے، مولا میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ 4 دعائیں اے اللہ میں کرتا ہوں، میرے حق میں ان چاروں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم مانگ لے جو تو مانگنا چاہتا ہے، میں تیری چاروں دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی، مجھ سے جو غفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے میدان میں میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری اس کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کو تو نے خلیل بنایا، جس کو تو نے اپنا دوست بنایا، وہی دوست آج تیری حکومت پلکارنے کے لیے آیا۔ اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے مولا، میں تیرے سامنے سجدے میں گرا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں نادان ہوں، مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہم کو پیدا کرنے والا۔ واغفر لی خطیئتی یوم الدین، مولا اگر تو معاف نہ کرے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل تیری دعا قبول ہو گئی، میں نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا، تیری نادانیوں کو معاف فرما دیا، اب بتا دوسری کیا خواہش ہے تیری، دوسری بھی مانگ لے، دینے کے لیے تیار۔ رب بیٹھا ہے، اللہ کا عرش کہتا ہے میرے سارے دروازے کھل رہے ہیں، ابراہیم تم مانگ لے، کیونکہ تو سجدے میں جس طرح میرے سامنے رو رہا ہے، گرا رہا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مانگ لے۔ اور دوسری دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری دوسری خواہش ہے، دوسری دعا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ جب قیامت کے میدان میں تو لوگوں کے لیے جہنم اور جنت کا فیصلہ کرے گا، یا اللہ حشر کے میدان میں ہر ایک کا تو حساب و کتاب لے گا، اے اللہ کہیں اگر میری اس نادانی کو تو پکڑ کر کے جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو تیرا ابراہیم تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اے اللہ اس سے پہلی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مولا مجھے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دیجئے، بتا دیجئے کہ تم میرے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، جنت کا وارث بنائے گا یا جہنم کا۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ نے فرما دیا او میرا خلیل میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، تیری دوسری دعا کو بھی میں نے قبول کر لیا۔ میرے دوستو ابراہیم مانگتے، کاش کہ یہ دعا ہم سب کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب جنت کے محتاج ہیں، ہم سب کو ابراہیم کی طرح ان دونوں دعاؤں کو مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو کسی کے گناہوں کو معاف فرمائے یا کسی کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جائے، اگر بچا سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ فرمائے ابراہیم تیری دوسری دعا کو میں نے قبول کر لیا، اب بتا میرے خلیل تو تیسری دعا کیا مانگتا ہے، کیونکہ آج میرا عرش کھلا ہوا ہے، میرے عرش کے دروازے تیرے لیے میں نے کھول دیا، جو مانگے گا قبول کی جائے گی۔ مانگ لے تیسری دعا کیا مانگتا ہے تو؟ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کتنی پیاری دعا مانگی، آخری دعا حضرت ابراہیم نے کتنی پیاری دعا مانگ لی۔ کاش کہ وہ دعا ہم سب کو گنہگاروں کو نصیب ہو جائے، ہم سب کو اللہ وہ دعا نصیب کرے اور اس ذلت و رسوائی سے بچا لے جس ذلت و رسوائی کے ڈر سے ابراہیم اللہ سے مانگ رہے۔ جبکہ ابراہیم کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ جب نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن وہ خلیل کیا دعا مانگتے ہیں؟ میرے دوستو ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر کیسے اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں، کیسے اللہ کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ قیامت کا میدان بڑا خوفناک ہوگا، حشر کا میدان
रुस्वा करने वाला मैदान होगा। वहाँ हर आदमी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, हर आदमी ज़लील और रुस्वा होंगे। ए मौला, उस मैदान के अंदर, उस हश्र के मैदान में जो सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के इंसान और जिन्नातों को आप जमा करेंगे, वला तुख़ज़िनी यौम युबासून। तेरा इब्राहिम तुझसे एक आरज़ू करता है, एक ख्वाहिश करता है कि मुझे ज़लील न करना, मुझे रुस्वा न करना उन तमाम लोगों के सामने, उन तमाम मखलूक के सामने। मेरी गलतियों को निकाल करके लोगों को ना दिखा देना। ये इब्राहिम था, इन्होंने फना फना गलती की। अल्लाह उसकी ज़िल्लत और रुस्वाई से इब्राहिम को बचा लेना। हम सबको बचने की ज़रूरत है कि नहीं? हम सब ये तीनों दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर कि अल्लाह हमें हमारी गुनाहों को भी माफ़ करे, हमें जन्नत का भी हकदार बनाए। जो अल्लाह ने इब्राहिम को दिया अल्लाह वो हमें भी दे, और अल्लाह हमें क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जो हिसाब किताब का मैदान होगा, हर आदमी अपने आमाल के फ़िक्र में लगा होगा, हर आदमी वहाँ ज़लील और रुस्वा होगा, क्योंकि हर आदमी का नाम लेकर, उनके वालिद का नाम लेकर पुकारा जाएगा। फना का बेटा फना कामयाब होगा, फना का बेटा फना का बेटा नाकाम हो गया। तो हर आदमी रुस्वा भी होगा और ज़िल्लत से बचाया भी जाएगा। अल्लाह हम सब को वहाँ की रुस्वाई से, वहाँ की ज़िल्लत से हमारी हिफाजत फरमाए, हम सब को बचाए। तो अल्लाह से क्या फरमाया कि अल्लाह मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि वहाँ मुझे ज़लील न करना, रुस्वा न करना, मुझे बचा लेना। बस यही मेरी तीनों दुआएं हैं। ये तीनों दुआएं अगर आप मेरी कबूल कर लेते हैं तो मैं समझ गया कि आप मुझसे राज़ी हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील, मैंने तुम्हारी तीनों दुआओं को कबूल कर लिया। लेकिन आगे जो अल्लाह बात बयान फरमाते वो बड़ी ज़बरदस्त बात बयान करते। खलील, ये तीन दुआएं तुमने मांगी, मांगने के बाद मैंने तुम्हें दिया, लेकिन एक मेरा महबूब आएगा, एक मेरा लाडला और दुलारा नबी आएगा, एक मैं ऐसा नबी को भेजूंगा जिसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको अपने दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा महबूब होगा, मैं उसका मुहिब होऊंगा, मैं उससे मोहब्बत करने वाला होऊंगा। और इब्राहिम सुन ले, तू भी उससे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा तो तेरा भी मैं बेड़ा पार कर दूंगा। एक ऐसा नबी भेजूंगा जो नबियों का इमाम बनाऊंगा, कायनात का इमाम बनाऊंगा, इंसान और जिन्नात का इमाम बनाऊंगा, पूरी दुनिया के अंदर उनकी नबूवत का डंका बजा दूंगा, और कलील मुद्दत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उनका परचम लहरा दूंगा, और क़यामत तक उनका परचम को मैं बाकी रखूंगा। और इब्राहिम सुन ले, उनको मैं अपने नाम के साथ जोड़ भी दूंगा। इब्राहिम कहा अल्लाह ऐसे नबी आपके आने वाले वो कौन होंगे? कहा इब्राहिम तेरी ही औलाद में से एक नबी को पैदा करूंगा जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और सुन ले इब्राहिम, ने तीन दुआएं मांगी, मैं अपने नबी को, अपने मोहम्मद को वो तीनों दुआएं बगैर मांगे अता कर रहा हूं। उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं, उनको रुस्वाई से बचने की ज़रूरत। मैं खुद ऐलान करता हूँ इब्राहिम सुनो, वो सारी चीज़ें मैं उनको, और उनको नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनकी उम्मत को भी दूंगा। क्या फरमाया इब्राहिम, मैं तुम्हें अकेला दे रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ उनके गुनहगार उम्मत को भी दूंगा। जब मेरे नबी आए इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब इब्राहिम ने तीन दुआएं मांगी थी, मैंने तीनों कबूल कर लिया, और मेरे महबूब सुन ले, ये तीनों चीज़ें मैं तुम्हें बगैर मांगे अता करता हूँ। तो हमारे नबी फरमाया अल्लाह वो तीन चीज़ें कौन सी थी जो इब्राहिम मांगे और मुझे बगैर मांगे मिल जाए? अल्लाह मेरे लिए तो शरफ का मकाम है, इज्जत का मकाम है कि आप मुझे बगैर मांगे देते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ है? फरमाया कि इब्राहिम ने सबसे पहली चीज़ जो मुझसे मांगी थी, एक गलती हुई थी, गुनाहों में ताइब होकर मुझसे पहली चीज़ जो मांगी थी वग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, जिसको कुरान ने बयान फरमाया कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। तो मैं इब्राहिम की उस गलतियों को माफ़ फरमा दिया।
لیکن اے میرے خلیل، اے میرے محبوب، اے میرے نبی سن لے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں سورہ فتح کے اندر تیرا اعلان کرتا ہوں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیرے اگلے گناہ بھی معاف، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف، تیرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے دوستو کتنا اونچا مقام ہوگا میرے نبی کا۔ ابراہیم مانگتے ہیں اور اللہ بغیر مانگے میرے نبی کو کیا کہتا ہے کہ تیرے اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے بھی معاف، انجانے میں کیے معاف، جان بوجھ کر بھی کرے تو بھی معاف۔ ایسا مقام کسی نبی کو ملا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، کسی کو مقام و مرتبہ نہیں ملا کہ جو بغیر مانگے اللہ کہتا ہو کہ میں نے تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیا، پچھلے گناہ۔ یہ صرف مقام ملا تو ملا کس کو؟ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ میرے دوستو کم سے کم زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دو زور سے، تاکہ میرے نبی کے برکت سے جو ہمیں ملنے والی ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ فرمایا ہے میرے خلیل، دوسری چیز ابراہیم نے مانگی تھی، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ میری غلطی اگر آپ نے معاف فرما دی تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے، مجھے جنت کا وارث بنا دیجئے۔ لیکن میرے محبوب سن لو، جنت میں تجھے نہیں دوں گا۔ اب کیا کہتے ہیں اللہ؟ جب کسی سے محبت ہوتی نا، ان سے سوال بھی ایسے الٹے طور پر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو خواہش اور بڑھ جائے، ان کی آرزو اور بڑھ جائے۔ کیا فرمایا اللہ؟ میرے محبوب ابراہیم نے جنت مانگی، میں نے جنت دے دی، لیکن تجھے جنت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ میں آپ کا محبوب، آپ مجھ سے محبت کرنے والے، لیکن مجھے جنت نہیں دیں گے، پھر کیا دیں گے؟ کہا جنت تجھے نہیں دوں گا، جنت تو میں تیری گنہگار امت کو دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے دوستو کتنا میرے نبی کا مقام ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے میرے نبی سے؟ جنت تجھے نہیں، جنت تو تیرے گنہگار امت کو دوں گا، تجھے جنت سے بڑھ کر ایک چیز عطا کروں گا۔ ہمارے نبی کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، آج 2 تاریخ ہے، میرے نبی کا تذکرہ اب چلے گا اس مہینے کے اندر۔ میرے نبی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور میرے نبی کی پیدائش بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے حوالے سے سب سے پہلی چیز سن لیجئے، میرے نبی کا کیا مقام ملا اللہ نے۔ ابراہیم مانگتے ہیں، میرے نبی کو بغیر مانگتے ملتے ہیں۔ کہا میرے نبی تجھے جنت نہیں، جنت سے بڑھ کر چیز عطا کروں گا، جنت تو تیرے گنہگار امت کو دوں گا، ہم گنہگاروں کو اللہ جنت دیں گے۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے نبی مچل جاتے ہیں۔ اب کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی آدمی بتاتا میں تجھے بہت بڑی چیز دینے والا، تو ہر آدمی کی شوق بڑھ جاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی کون سی چیز ہوگی جو اللہ مجھے دینے والے، جنت نہیں بلکہ جنت سے بڑھ کر دینے والے، کیا چیز ہوگی؟ کہ اللہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، جلدی بتا دیجئے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو آپ مجھے جنت سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ میرے دوستو قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اس کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ میں اپنے نبی کو کیا دینے والا، اپنے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا کرنے والا۔ فرمایا میرے نبی سن لیجئے، جنت سے بڑھ کر میں کیا دوں۔ قرآن فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرما دیا او میرے نبی جب تیری گنہگار امت کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا، تو تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا جو میں نے آج تک کسی نبی کو نہیں پہنچایا، نہ قیامت تک کسی نبی کو وہاں تک میں پہنچاؤں گا۔ مقصد بھی زیادہ کون تر پہ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تر پہ ہے کہ اللہ میرا ہر امتی کو جنت کا حقدار بنا دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے، تب جا کر میں آپ کی کرسی پر جلوہ افزوں ہوتا ہوں۔
یہ میرے نبی اپنے امت گنہگار امت کے لیے تڑپے ہیں۔ آج وہی گنہگار امت اپنے نبی کے کتنے سنتوں کو توڑتے ہیں، کتنے ہمارے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ نہ ہمارے نبی کی سنت پسند ہے، نہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ ہم کو پسند ہے۔ آج غیروں کے طریقے کو ہم اپناتے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ میرے نبی کا طریقہ ہم سب کو پسند آ جاتا، جو ہم سب کامیاب ہو جاتے۔ تیسری دعا جو آخری دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، تمام مخلوق کے سامنے میری برائیوں کے پول کو کھول کر کے نہ رکھ دینا، میرے عیبوں کو ظاہر کر کے مجھے میری سر کو نہ جھکا دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ابراہیم مانگا ہے، لیکن سن لے، بغیر مانگے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ابراہیم کو گارنٹی نہیں، تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے نبی قیامت تک چاہے کوئی نبی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، سب ذلیل ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، لیکن میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں، تم سے میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کبھی ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، تمہاری عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا، تمہارے عیبوں کو میں لوگوں کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ اے میرے نبی، یہ میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بتاؤ میرے دوستو کتنا اونچا مقام میرے نبی کا، کہ اللہ خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اے میرے نبی گارنٹی دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، قرآن کے اندر بتا دیتا ہوں، جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جو پوری امت مسلمہ پڑھنے والی ہے، اس کے اندر میں لکھ دیا کہ قیامت تک کوئی ذلیل ہو جائے، لیکن میرے محبوب تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ میرے محبوب یہ تیری برکت کی وجہ سے، تیرے طفیل میں تیری امت کو بھی ذلت سے بچاؤں گا، تیری امت کے گنہگاروں کے گناہوں پر بھی میں پردہ ڈالوں گا۔ میرے دوستو بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تھا، رات میں کوئی زنا کرتا تھا، تو صبح اس کے دروازے کے چوکھٹ پر لکھا آ جاتا تھا کہ فلاں آدمی آج زنا کیا۔ شراب پیتا تھا تو لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ آج شراب پیا۔ بتاؤ آج ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے کبھی چوکھٹ پر لکھا آیا؟ یا ہمارے بازو والوں کو بھی پتہ چلا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی اپنی امت کے لیے روئے تھے، اس لیے کہ اللہ میری امت کے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، میری امت کو دنیا کے اندر ذلیل نہ کر لینا، میری امت کی گناہوں پر پردہ پوشی کر دینا، دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اگر وہ نبی کی دعا ہمیں نہ ملتی تو آج ہماری حالت کتوں سے بھی بدتر ہوتی، کیونکہ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آج ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ شکر ادا کرو اس نبی کا، اس رحمت للعالمین کا، جس نے رو کر کے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈلوا دیا، جو آج ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے میرے دوستو۔ اس لیے ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ میرے دوستو اپنے نبی کے دامن میں آ جاؤ، اپنے نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ کامیابی کی سیڑھی ہمارے نبی کے طریقے پر ہے، کامیابی کا زینہ ہمارے نبی کے طریقے پر ہے۔ اگر کامیاب بننا چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اگر جنت کا حقدار بننا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، اور اگر قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، آ جاؤ میرے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، اے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آ جاؤ میرے نبی کے طریقے پر۔ قسم اللہ کی، آپ کو اللہ دنیا کے اندر بھی سربلندی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کے سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ